بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید عامر عباس کاظمی سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سید بابا لال بادشاہ قلندر بیابانی مری سے میرا تعلق ہے جی، اور میں اس وقت حلقہ NA48 اسلام آباد سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت سید بابا لال بادشاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے بے انتہا متقد عقیدت مندان اور چاہنے والے حلقہ NA48 سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ تمام حلقہ NA48 کے مریدین عقیدت مندان سے میری کچھ گزارشات ہیں، بڑی مختصراً سے وقت میں آپ سے یہ التجا کروں گا۔ بحیثیت سادات، بحیثیت آپ کا مرشد خانہ، بحیثیت اولاد رسول اور اولاد ولی ہونے کے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے ان لفظوں کی بڑی عزت رکھیں گے اور بڑا احترام رکھیں گے۔ جیسے کہ اس سے قبل از پہلے بھی اس حلقہ سے جب بھی الیکشن ہوا ہے تو آپ مریدین نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، بڑا پیار دی ہے، بڑی محبت دی ہے۔ تو آج میں ایک ایسی شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں جن کا تعلق NA51 PP6 سے ہے۔ ان کا جو اپنا تعارف ہے وہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پر ان کا بیک گراؤنڈ بتانا بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں۔ یہ آپ کے NA48 سے امیدوار برائے قومی اسمبلی ہیں، اور ایک ایسے گھرانے سے آپ نے تعلق پایا اور ایک ایسے گھرانے سے آپ کا تعلق رہا ہمیشہ کہ آپ نے اپنے علاقہ کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنی مٹی کے لیے اپنا تن من قربان کیا۔ آج NA48 سے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد ایک اپنی پارٹی بنا کر الیکشن میں سامنے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام جتنے بھی آپ کے اس حلقہ کے اندر امیدوار ہیں NA48 کے اندر، تقریباً قبل اگر اس بات کو سچ کہا جائے اور جھوٹ نہ رکھا جائے کہ آپ تمام عوام نے ان کو بے شمار مرتبہ ووٹ دے کر آزمایا، اور بھرپور طور پہ آپ نے ان کو آزمایا۔ ان کی کاوشوں کو بھی آپ نے دیکھا، ان کی کارکردگی کو بھی دیکھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی نے بھی اپنی قول و فعل پہ متضاد رکھا، کوشش کی ہوگی، پر افسوس سے کہنا پڑے گا کہ 75 سال سے کوشش ہی کرتے رہے، عملی جامہ وہ نہ پہنا سکے۔ تو میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور پاکستان کے اس ایک عظیم عہدے سے آپ کو اس منصب سے ریٹائرمنٹ حاصل ہوئی جو کہ میجر جنرل کی ایک حیثیت سے آپ ریٹائرمنٹ لے کر آئے، اور میرے خیال میں جس عہدے پہ اور جس محکمے سے آپ کا تعلق تھا، جتنا بہتر انداز سے عوام کو آپ انالیسس کر سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید دوسرے نظریے اس انداز سے خدمت خلق کا جذبہ نہ رکھیں۔ تو میری آپ تمام مریدین سے گزارش ہے، التجا ہے، التماس ہے کہ آپ تمام مریدین ان کو کامیاب کریں، ان کو اپنی ووٹ دے کر آپ ان کو بھرپور طور پہ موقع دیں کہ یہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ آپ کی خدمت کر سکیں۔ اگر خدا نہ خواستہ الیکشن ایک ایسا کھیل ہے، ایک طرف ہار ہوتی ہے اور ایک طرف جیت ہوتی ہے، ایک نیا چہرہ ہے، ایک ذمہ دار چہرہ ہے، پاکستان کے ایک نامور ادارے، ایک عزت والے ادارے، ایک وقار والے ادارے کا حصہ رہ چکے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ الیکشن کے کسی موقع پہ میدان میں یہ رہ بھی گئے تو آپ تمام مریدین سے میری ایک گزارش ہے جو کہ آپ نے کبھی بھولنی نہیں، کبھی بھی ان کے دروازے آپ کے لیے بند نہیں ہوں گے، اور یہ ہمیشہ آپ کی خدمت، آپ کی تمام تر تکلیفات، آپ کے معاملات میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ بحیثیت سادات مجھے یہ بات کہتے ہوئے آج فخر محسوس ہو رہا ہے کہ NA48 میں ایک ایسی قیادت جو کہ کٹلی ستیا مری سے بلانگ رکھنے والی اس سرزمین، اس مٹی کی پرورش ہے، انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے، اور میری ذات ان پر مکمل مطمئن ہے۔ جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس شخصیت کے تعارف سے، ان کی صلاحیتوں سے کچھ دیر مخاطب ہو۔ جی جناب جنرل صاحب۔ السلام علیکم۔ میں شاہ صاحب آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے حلقے کی مصروفیات چھوڑ کے آپ آئے، تشریف لائے اور ہمیں یہ عزت بخشی۔ ہمارے لیے آپ کا اس جگہ پہ آنا ہی بہت بڑا اعزاز ہے، اور ہم اس کی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا تعلق کٹلی ستیا کے گاؤں کرور سے ہے، اور میں 2016 میں میجر جنرل کی وجہ سے ریٹائر ہوا، لیکن یہ ملک کے حالات جو تنزلی سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، اس کو دیکھ کے کوئی بھی محب الوطن انسان خاموش تماشائی بن کے نہیں رہ سکتا۔ اور اس وقت تک جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو اس کے اندر کریکٹر آتے جاتے رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بالکل عیاں ہیں۔ تو میں نے ایک سماجی اور سیاسی جدوجہد شروع کی ہے تحریک ترقی و کمال کے نام سے، جو کہ ایک ملک گیر تحریک ہے۔
اور اس کے دو بڑے ڈسٹنکٹ پہلو ہیں. ایک پہلو سماجی پہلو ہے جس میں جدھر بھی جاتا ہوں میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آئیں پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں, اپنے رویے بدلیں, اپنے اندر سے جھوٹ نکالیں, منافقت نکالیں, بددیانتی نکالیں, اور اس کے بعد اچھی قیادت کو چنیں. اور سیاسی راستہ میں نے اس لیے اپنایا ہے کہ ریاستی امور جو ہیں ان کے اوپر اثر انداز سیاسی عمل کے علاوہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. تو یہ ایک بہت طویل جدوجہد ہے, اور میں یہ بھی کہتے ہوئے بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ ہمارے خطے سے پہلی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے جنم ہمارے خطے سے لیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے خطے کے لوگ جو ہیں وہ اس میں بھرپور ہماری سپورٹ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے خطہ اور پاکستان پورے کو, کیونکہ میرا حلقہ خالی NA48 نہیں ہے بلکہ پورا پاکستان ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک, اس حلقے اور اس خطے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں جو ہیں ان کو ہم بروئے کار لائیں گے, اور اس ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں مجھے ہر انسان کا ساتھ چاہیے ہوگا, اور میں آخر میں پھر اپنی ہر تقریر کے طور پہ یا جدھر بھی بات کرتا ہوں وہ دہراتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے منافق, جھوٹے اور مکار ساتھیوں سے بچائے. ایسے لوگوں کا مجھے تعاون ہو, ایسے لوگوں کی مجھے سپورٹ ہو جو خود باکردار ہوں, کیونکہ میرا یہ سوچ ہے اور میرا یقین ہے کہ باکردار قابل لوگ اور صلاحیت والے لوگ ہی اس ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں. میں ایک بار پھر پورا اس میں گرامی آپ اپنی عوام کو بتائیں گے اور انتخابی نشان کے بارے میں آگاہ کریں. میرا پورا نام ہے جی میجر جنرل فرق بشیر ریٹائرڈ, اور ہماری پارٹی جو تحریک ترقی و کمال, ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ دوربین ہے. تو اس لیے دوربین ایک دور اندیش کی بھی نشانی ہے, اور میں یہ جو ہماری وقتی پالیسیاں ہوتی ہیں نا کہ کل لوگوں کو خوش کر دیں, میری سوچ بھی اس طرح نہیں ہے. میری سوچ بھی ہے کہ میں طویل العرصہ لمبی پالیسی بنانی چاہیے جس سے قوم اور معاشرے کی میں بہتر تبدیلی آ سکے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس الیکشن میں دوربین کے اوپر مور لگا کے ہمارا ساتھ دیں. بہت مہربانی. آپ نے جیسا کہ جن صاحب کی پوری تفصیل سنی, میری جاتے جاتے آخر میں آپ تمام عقیدت مندان چاہنے والوں سے گزارش ہے, التجا ہے کہ آپ نے ایک انالیسس کرنا ہے, ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس حلقے میں وہی 75 سالہ لوگ جن کو ہزارہ مرتبہ ہر پہلو سے آپ آزما چکے ان کو سامنے لانا ہے, یا پھر اس مینوپلی کو سامنے لانا ہے جو ہمیشہ ایک جاگیردارہ نظام اپنے ذہن میں رکھ کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کر اقتدار میں تو آ جاتے ہیں پر آپ شاید ان کو بھول نہ جائیں. ان لوگوں کی کاوشوں کو آپ مجھ سے پہلے بہت مرتبہ دیکھ چکے ہیں, اور ہم جیسے بھی لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اگر وہ آل بیت کے نہیں ہیں تو وہ کسی کے نہیں ہو سکتے. ان کے ان جھوٹے وعدوں پہ نہ جائیں, ان کی ان جھوٹی پراڈوز اور ان کے کروزرز اور سوسائٹی کو مینج کرنے والے لوگوں پہ نہ جائیں. در حقیقت ان جیسی شخصیت کو آپ ڈھونڈیں جو جذبہ رکھتی ہوں آپ کے کام کرنے کا, وطن کے ساتھ محب وطن ہوں, فارنرز نہ ہوں, پیراشوٹرز نہ ہوں. جو کہ پیراشوٹ کے ذریعے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, اور ان میں سے بھی نہیں ہونے چاہیے جو آپ کا حق لے کر آپ کو گروی رکھ کر کسی اور کے آگے اس کے مفادات یورپ کی سیاست کے ساتھ کرتے ہیں. تو میری جاتے جاتے آپ تمام مریدین اور عقیدت مندان سے گزارش ہے کہ تحصیل کٹلی ستیا کے ایک ایسے سپوت, ایک ایسا گھر جو کہ NA48 کے اندر یہ جذبہ لے کر آ چکے ہیں کہ میں نے NA48 کے اندر رہنے والے بازی بشعور لوگوں کا شانہ بشانہ ساتھ دینا ہے اور ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا ہے. تو آپ سب سے میری التجا ہے, گزارش ہے کہ آپ ان سے ملیے, ان سے رابطہ کیجئے, ان کو بھرپور طور پہ ووٹ کاسٹ کیجئے. آپ کی ووٹ سے ان کی حیثیت قائم ہوتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کبھی آپ ان کے حق میں حق تلفی نہیں کریں گے اور بحیثیت سادات ہمیں بھی مایوس نہیں کریں گے. اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ ان کے کانٹیکٹ نمبر نیچے لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے. آپ تمام مریدین سے گزارش ہے کہ آپ اس کانٹیکٹ پہ جا کر ان کی ٹیم سے رابطہ کیجئے, ان کو بلائیے, ان کو آزمائیے اور ایک مرتبہ اعتماد کی نگاہ سے دیکھیے. بہت شکریہ. والسلام. پاکستان زندہ باد.